ایسے ہی اپنے گھونسلے میں ایک معصوم بچہ بیٹھا رو رہا تھا اور اپنی ماں کو زوروں زوروں سے پکار رہا تھا، پر اس کی ماں تو دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کو ایک بھیانک اور ایک بڑی چیل کھا گئی۔ چڑگا چڑگا، ہمیں اس پکشی کو بتانا پڑے گا کہ اس کی ماں کو تو چیل کھا گئی ہے، ایسے کبوتر کہتا ہے۔ ارے ارے، کیا کہہ رہے ہیں آپ کبوتر بھائی؟ یہ معصوم بچہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ اس کی ماں مر گئی۔ چڑگا چڑگا، میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں اپنا گھر، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ایسا کہتا ہے کبوتر اور اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ ارے ارے میرے بچے، آپ فکر نہ کرو، آپ کی ماما آ جائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا بہت بڑا ہو جائے گا تو میں اپنے بیٹے کے پاس آ جاؤں گی۔ رانو ایسے تسلی دیتی ہے۔ آنٹی آنٹی، میری مما کہاں ہے؟ آنٹی میری مما کہاں ہے؟ مجھے تو کہہ کے گئی تھی میں بھوجن لینے جا رہی ہوں، آنٹی میری مما کہاں چلے گی؟ اے بھگوان اوپر والے، اب میں کیا کروں؟ اس معصوم بچے کو میں اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتی، میرا گھونسلہ بہت چھوٹا ہے۔ رانو چڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو اس کے گھونسلے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کی بیٹی ڈولی کہتی ہے، ماما آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ماما آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو اتنی دیر ہو گئی بھوجن لانے میں۔ میری بیٹی ڈولی، میں کیا کروں؟ آپ کی آنٹوں پاروں کو کھا گئی چیل۔ ماما تو ان کا بیٹا چھوٹا کہاں ہے؟ میری بیٹی ڈولی، وہ تو اپنے گھونسلے میں ہے، میں اس کو ساتھ نہیں لے کر آئی۔ ماما ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آنٹی پاروں کے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، ہمارا گھونسلہ بہت چھوٹا ہے۔ ہاں میری بچی، یہ بہت اچھا تم نے بتایا ہے اپائے، آپ بہت بدھیمان ہو۔ ماما ہم چلے، اب چھوٹا رو رہا ہوگا اپنی ماں کے لیے۔ رانو چڑیا رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی ڈولی کو لے کر پاروں کے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بیٹے کی رونے کی آواز پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی کیونکہ رات کا سناٹا تھا۔ آنٹی آنٹی آپ آ گئی، آنٹی رانو آپ آ گئی ہو، آنٹی رانو آپ آ گئی، اب آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا، آپ میرے پاس ہی رہنا۔ آنٹی رانو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس اندھیرے سے۔ ایسے ہی وہ بچہ کہتا ہے۔ رانو تو سچ مچ آ جاتی ہے۔ آنٹی رانو آپ آ گئی ہو سچ مچ کی، آنٹی رانو آپ مجھے کبھی نہ چھوڑ کر جانا۔ ارے ارے میرے بچے، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی۔ رات گہری ہو جاتی ہے، رانو اپنے سینے پر اس معصوم بچے کو لٹا کر سو جاتی ہے۔ ایسے ہی صبح کا سورج نکل آتا۔ ارے رانو پتہ نہیں کہاں چلے گی، کیا پتہ کہ پاروں کے گھونسلے میں گئی ہو اس معصوم کو کچھ بھوجن دینے کے لیے۔ میں پاروں کے گھونسلے میں چلتا ہوں۔ طوطا پاروں کے گھونسلے کی طرف چلا جاتا ہے اور جا کر، ارے رانو اٹھ جاؤ، رانو اٹھ جاؤ، تم اتنی دیر تک نہ سو، بھوجن کی کھوج میں دور دشا میں جانا ہے اور تم پاروں کے گھونسلے میں کیا کر رہی ہو؟ ایسے ہی، ارے ارے طوطے بھائی، میں اس معصوم کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی ذمہ داری اب میں نے لے لی ہے۔ رانو یہ بہت مشکل ہے۔ ارے ارے کچھ نہیں، اوپر والا میری مدد کرے گا، اس بچے کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی اور کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ طوطے بھائی یہ میری جاتی کا پکشی ہے۔ ارے ارے ٹھیک ہے رانو چڑیا، اوپر والا تمہیں ہمت دے۔ ہاں ہاں پھر چلیں طوطے بھائی، ہم بھوجن کی کھوج میں چلتے ہیں، صبح تو ہو گئی ہے کب کی، ہم نے واپس بھی آنے۔ ہاں چڑیا، آج تو دور دشا میں بھوجن کی کھوج میں جانے۔ ارے ارے میرے بچوں، آپ نے گھونسلے میں رہنے، ڈولی اپنے بھائی کا دھیان رکھنا۔ ایسے ہی رانو چڑیا اور طوطا دور دشا میں بھوجن لینے چلے جاتے ہیں۔ ارے ارے آپ بھائی، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا نام رکھوں گی گڈو، گڈو آپ کا نام ہے گڈو۔ ایسے ہی ڈولی اپنے بھائی کا نام گڈو رکھ دیتی ہے۔ گڈو بہت معصوم اور ابھی بہت چھوٹا تھا۔ بھائی میں آپ کو اڑنا سکھاتی ہوں۔ بہن آپ کو اڑنا آتا ہے؟ ہاں میرے بھائی مجھے اڑنا آتا ہے۔ ایسے ہی ڈولی اپنے پنکھوں کو، بھائی ایسے پنکھ کرو اور پھر اڑو۔ ہائے میں مر گئی کالوں، میں تو صبح سے بہت پریشان ہوں، اسے پاروں کی بچی تو مر گئی اور اپنا منحوس بیٹا چھوڑ گئی ادھر، میں نے تو سوچا تھا اس بڑے گھونسلے پہ قبضہ کر کر بیٹھوں گی۔ ایسے گوری کوی کہتی ہے۔
गोरी गोरी तुम्हारी तो नीयत ही कितनी गंदी है। मैं तो तुमसे 7 गुना बेहतर। तुम्हें तो किसी के दर्द का एहसास नहीं है। हर टाइम अपनी ही चिंता। कितने बकवास करती हो। हाय मैं कालू में मर गई, तुम्हें इतनी क्या मिर्ची लगी हुई है उस पारो के लिए, चल यहाँ से भाग। ऐसे ही कालू गुस्से से वहां से चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा आया कालू, देखो ना पारो की कितनी तरफदारी कर रहा है, और उस चिड़िया रानो की क्या पता क्या इसको खिलाया है उन्होंने। भाई भाई पहले ऐसे पंख खोलते हैं फिर उड़ जाते हैं। ऐसे ही पारो नीचे गिर जाती है। पारो को भी अभी उड़ना नहीं आता था, और उसका छोटा बेटा गुडू भाई हंसने लगता है। अरे अरे गुडू, तुम क्यों हंस रही हो, तुम क्यों हंस रही हो, मैं तो उठ सकती हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही थी। बहना गिर गई, बहना गिर गई, बहना गिर गई। फिर पूरा दिन डोली अपनी बाई को अपने साथ रखती है, और रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी भोजन लेकर अपने घर को आ जाती है, और मम्मा चिड़िया, मम्मा आज मैंने बाई को उड़ना सिखाया, मम्मा आज मैंने बाई को उड़ना। अरे रे डोली, तुम्हें तो उड़ना नहीं आता। मम्मा मुझे उड़ना आता है, आपको नहीं पता, आज मैं बहुत तेज उड़ी हूँ। अरे अरे झूठ बोल रही हो डोली, मुझे पता है कि आपको उड़ना नहीं आता है, और ना ही आपके भाई को उड़ना आता, ये तो अभी बहुत छोटे। मम्मा मैं उड़ सकती हूँ, मैं आपको सुबह उड़ कर दिखाऊंगी। मम्मा मम्मा, आप ये झूठ बोल रही हैं, ये नहीं उड़ सकती, ये उड़ते उड़ते नीचे गिर गई। हाँ हाँ मेरा बेटा गुडू, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी बहन अभी नहीं उड़ सकती। अरे अरे गुडू, तुम ये क्यों कह रही हो, मम्मा को मैं उड़ी नहीं, नहीं आप ही नहीं उड़ी। ऐसे ही वो दोनों आपस में बच्चे बातें कर रहे थे। अरे कितने प्यारे मेरे बच्चे हैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो जाती है, और सुबह का वक्त होने वाला था। तेज तरार बादल आसमान पर छा जाते हैं, और तेज गरज के साथ बारिश का मुकाम होने लगता है। रानो तेज बिजली की आवाज सुनकर उठ जाती है। बारिश का मुकाम है। आप तो डोली बारिश को बर्दाश्त कर लोगी, पर छोटा गुड्डू बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसको सर्दी हो जाएगी और ऐसी कुछ सुरक्षित जगह मिलेगी। मामा मामा मैं बारिश बर्दाश्त कर लूँगी, आप गुड्डू भाई को अपने पंखों में ले ली। हाँ मेरी बेटी डोली, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, देखो बारिश आने वाली है, तेज रात बारिश का मुकाम है। रानो ऐसे देखती है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो अपने पंखों में छोटे गुड्डू को छुपा लेती है, क्योंकि वो तो भी बहुत ज्यादा छोटा था। ऐसे ही गोरी कभी आती है। आए मैं मर गई, क्या कर दिया रानो, ये क्या कर रही हो तुम, इसको अपने पंखों को क्यों रख रही हो, तुम अपनी बेटी डोली को पंखों में रखो, ये तो तुम्हारा अपना खून है। आंटी गोरी बड़ी हो चुकी थी, गुड्डू भाई अभी छोटे थे, उनको सर्दी लग जाएगी, इसलिए मामा ने अपने पंखों में इसको रखा। आए में मर गई, दूसरी जाति को बच्चे को अपने पंखों में रख रही है ये चिड़िया, और अपनी बेटी को बारिश में भिगा रही है। क्या जमाना आ गया है। ऐसे गोरी कभी बात करती है। प्यारे दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।